الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدي ومولاي وبالقاسم محمد. ساؤنڈ صحیح کرے. وعلى صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم المهدي الإمام المنتظر هؤلاء ترك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المحرومين المنتجبين المنتخبين الدر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والمقصرين والمنحرفين الولاية إلى قيام يوم الدين والحقهم بدرك الجحيم. أما بعد، ساری تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے. مجلس عزا بسلسلہ شہادت سبت اکبر امام حسن مجتبیٰ سبز قبا علیہ کا تحیت والسلام. رضیہ سوسائٹی میں آپ کے ذوق سماعت اور شوق عزا کی نظر کر رہا ہوں. لائق حمد و ثنا ہے وہ ذات وحدہ لا شریک وہ خداوند متعال کہ جس نے ہمیں توفیق عزا اور توفیق بلا سے سرفراز کیا. لیکن کاش کہ وہ توفیق عزا اور توفیق بلا کے ساتھ تہذیب عزا اور تہذیب بلا سے بھی سرفراز کر دیتا. المیہ یہ ہے کہ ساری عزاداری کی روح غارت ہو جاتی ہے جب تہذیب عزا ختم کر دی جائے اور جب بچوں کی تربیت نہ کی جائے اور یہ تہذیب نہ سکھائی جائے کہ فرش عزا کا تقدس کیا ہے. اور یہ پوری ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے. مجھے یاد ہے یہاں پہ بزرگ تشریف فرمائے تائید کریں گے، میرے بھائی بیٹھے ہوئے یہ تائید کریں گے کہ جب ہم اپنے بچپن میں مجلسوں میں جاتے تھے تو فرش پر کھانے کو بھی کچھ نہیں دیا جاتا تھا کہ تم پیاسوں کے فرش پر بیٹھے ہو، ان کی پیاس کو محسوس کرو. ادب اور احترام اور عقیدت اور محبت اور مودت کے تمام اسلوب کو سکھایا جاتا تھا. تب کہیں جا کر یہ عزاداری یہاں تک پہنچی ہے کیونکہ بڑوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں. لیکن اب موجودہ دور میں والدین شاید اپنی ذمہ داریاں اس طریقے سے ادا نہیں کر رہے. باتیں شاید تھوڑی سی سخت ضرور ہے لیکن لازم ہے کہ فرش عزا پر آتے ہوئے
تہذیب ازا کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اور اس تہذیب میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں فرش پر آتے ہوئے یہ معلوم ہونا چاہیے یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، یہ دیومالائی کہانیاں نہیں ہیں، یہ جھوٹی روایتیں اور قصے اور کہانیاں نہیں ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جیسے ہی فرش بچھتا ہے شہزادی تشریف لے آتی ہے. اور آپ کا فرش پر آنا اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جیسے آپ ان کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. کیونکہ جب تک تہذیب ازا زندہ رہے گی ہمارے اندر روح ازا زندہ رہے گی. اور جہاں ہم تہذیب ازا سے ماورا ہو جائیں، تہذیب ازا سے بے نیاز کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر روح ازا خود بخود ختم ہو جائے گی. لہذا عزاداری کو قائم رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے اس کے اسلوب کے ساتھ زندہ رکھنا ضروری ہے. اس لیے کیونکہ اگر اس کی روح اس میں سے نکال دی جائے گی تو پھر یہ ایک ایونٹ رہ جائے گا. عزاداری ایونٹ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. عزاداری ایونٹ نہیں ہے، کوئی گالا نہیں ہے، کوئی فیسٹیول نہیں ہے 2 مہینے 8 دن کا. یہ ہمارے سوگ کے غم کے ایام ہیں. ان ایام کو سادگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور سوگواری کے ساتھ ایسے گزارا جائے کہ محسوس ہو کہ ہاں یہ قوم غم میں ڈوبی ہوئی ہے. کیونکہ جب تک یہ تہذیب ازا برقرار تھی تب تک مجلسوں کا ماحول، اب میرے بہت سارے بڑے بھائی ایسے بیٹھے ہوئے، دوست بیٹھے ہوئے کہ جنہوں نے آج سے 30 سال پرانی مجلسیں دیکھی ہوں گی. کیونکہ رضویہ بڑی پرانی آبادی ہے، یہاں سے بہت ساری چیزوں کا تعلق ہے. پاکستان کی عزاداری کا بڑا حصہ اس امام باڑی سے اور اس علاقے سے وابستہ ہے. یعنی آج بھی پورے کراچی میں محرم کے اعلان کا جلوس اسی علاقے میں نکلتا ہے. یہ وہی تہذیب ہے کہ جب میڈیا نہیں تھا، جس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، ذرائع ابلاغ نہیں تھے، تو اس زمانے میں جب محرم کا چاند نمودار ہو جاتا تھا تو اہل علاقہ ایک سیاہ پر چمڑے کے علاقے کا گشت کیا کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے. وہ آپ کے علاقے میں تہذیب آج بھی زندہ ہے. آپ اس جلوس میں شرکت کرتے ہیں، آپ آتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، آپ کے گھروں کے آگے سے وہ جلوس گزرتا ہے اور پرچار کرتے ہیں آپ کے ہاں حسین کے غم کے دنوں کا آغاز ہو گیا. اور پھر یہیں سے ایام غم کا اختتام ہوتا ہے. یہ خاصہ حاصل ہے اس علاقے کو، اس خطۂ ارض کو، کراچی کے اس حصے کو، کہ محرم کا اعلان بھی ہوتا ہے یہاں سے اور محرم کا اختتام بھی اس علاقے کی عزاداری سے ہوتا ہے. 8 ربیع الاول کا مرکزی الوداعی جلوس یہاں سے برآمد ہوتا ہے. تو لہذا اس علاقے کے مکینوں کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں اور انہیں بتائیں کہ اگر مجلس ہو رہی ہے تو آس پاس شور نہ کریں. مجلس ہو رہی ہے تو مجلس میں فرش پر آ کر بیٹھیں اور ادب اور قاعدے کے ساتھ بیٹھیں. ایسے بیٹھیں جیسے فرش پر بیٹھنا چاہیے. درود ایسے پڑھیں کہ یقین کی منزل پر ہو کہ ہاں مولا سامنے بیٹھے ہوئے درود سن رہے ہیں. بالکل ایسے جیسے ایک اچھا طالب علم سبق یاد کر کے اپنے استاد کو اپنا سارا سبق سناتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے کہ اس کا استاد سامنے جب بیٹھا ہوا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ اسے ادب کے کن قواعد کا خیال رکھنا ہے، ادب کے کن تقاضوں کو پورا کرنا ہے. تو جب آپ فرش ازا پر تشریف لاتے ہیں تو یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ ہمیں ادب کے کن تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اس لیے کیونکہ کائنات کی نہیں 2 جہانوں کی وہ ہستیاں یہاں پر تشریف فرما ہیں. مجھے نہیں معلوم ہم میں سے کس کے پہلو میں زمانے کا امام بیٹھا ہو.
کس کے پہلو میں چوتھا امام تشریف فرما ہو، کس کے پہلو میں امیر المومنین آ کر اپنے لال کا پرسہ لینے کو آئے ہو۔ دیکھیے مجلس فضائل بھی ہو سکتے ہیں، واہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا، وہ مجلس ہے جس سے آپ کچھ لے کر ہو جائیں، کچھ لے کر چلے جائیں، کسی کو کچھ مل جائے۔ فضائل والی مجلسیں بہت ہوتی ہیں، ساری مجلسیں ابھی یہاں سے اٹھ کر جاؤں گا، عیدگاہ میں مجلس پڑھوں گا۔ ارادہ تھا، خواہش یہ تھی کہ اس سزاخانی میں اس فرش اعلیٰ پر خلافت امام حسن کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس تفصیلی موضوع کو انشاءاللہ کبھی اور سنائیں گے، آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن جس امام کا ذکر آپ کرنے کو آج جمع ہوئے ہیں، وہ کون امام ہے؟ وہ امام وہ ہے کہ جس کا حلم زمانے میں مشہور ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے خطبے میں تمام اماموں کی صفات پیش کی، اس صفات میں جو امام حسن کی صفت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے حلم الحسنیہ۔ امام عالی مقام کا حلم کیا ہے؟ حلم کسے کہتے ہیں؟ حلم اس طاقت کو کہتے ہیں، حلم اس صلاحیت کو کہتے ہیں جہاں مد مقابل کو حلم الصفت کو کہتے ہیں، کہ جہاں مد مقابل کی بدتمیزی کے جواب میں خاموشی اختیار کر کے اسے ایسا جواب دیا جائے کہ وہ آپ کی عزت اور عظمت کا قائل ہو جائے، آپ کے علم کا قائل ہو جائے، ملاحت سب، جہاں سب آ کر جمع ہو جائیں، اس منزل کو حلم کی منزل کہتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ کا تحیت و ثنا مدینے سے عازم سفر ہوئے تو ایک مرتبہ راستے میں امیر شام کا ایک چاہنے والا جس نے امام کو سفر میں دیکھا تو ایک مرتبہ امام کو دیکھتے ہی اس نے امیر شام کی روایات کو زندہ کرنا شروع کر دیا، یعنی وہی بری زبان، وہی برا انداز، وہی برا لہجہ، وہی بری باتیں جو امیر شام کے ہاں سے آل محمد امیر المومنین اور آل محمد علیہ السلام کے بارے میں کی جاتی تھیں، ان کو دہرانا شروع کر دیا اور مسلسل برے الفاظ سے امام حسن مجتبیٰ کو مخاطب کرتا رہا، یہاں تک کہ کافی دیر جب وہ اپنے زہر کو اگل چکا، بہت دیر تک ایک مرتبہ علم نبوت کا وارث، نبی کا سچا جانشین اپنے مقام سے اٹھے اور اس کے قریب آئے اور قریب آ کر کہا، لگتا ہے کہ تم مسافر ہے، لگتا ہے کہ تو مسافر ہے اور لگتا ہے کہ تو بھوکا بھی ہے، میں دیکھ رہا ہوں تیرے پاس سواری بھی نہیں ہے اور تو فقیر بھی ہے، میں تجھے کھانے کو بھی کھلاتا ہوں، میں تجھے رہنے کو چھت بھی دیتا ہوں، تجھے سواری بھی دیتا ہوں۔ جب امام حسن کا یہ اخلاق دیکھا ایک مرتبہ قدموں پہ گر گیا کہ اللہ کا فرزند رسول مجھے معاف فرمائیے گا، یقیناً آپ ہی وارث حق ہیں، یقیناً آپ ہی وارث حق ہیں، اس لیے کیونکہ یہ اخلاق، یہ اطوار، یہ کردار کسی معصوم کا ہی ہو سکتا ہے، اللہ کے کسی سچے نمائندے اور جانشین کا ہو سکتا ہے، کیونکہ امیر شام کے دربار میں یہ نہیں ملتا جو آپ کی بارگاہ میں مل رہا ہے۔ کیا؟ برائی کا جواب محبت اور عزت کے ساتھ دینا، تمیز اور قاعدے کے ساتھ دینا۔ تو امام حسن کے حلم کی ایسی بہت سی مثالیں ہمیں حیات مبارکہ میں ملتی ہیں، یہاں تک کہ خود صلح امام حسن بھی امام کے حلم کا ایک منبع ہے، ایک ایسا سرچشمہ ہے کہ جہاں سے حلم امام حسن علیہ السلام جاری ہو رہا ہے کہ اگر وہ صلح امام حسن نہ کرتے تو دیکھیے اب اس صلح میں کیا ہو رہا ہے، پوری امت ایک طرف ہے اور امام حسن مجتبیٰ اور چند مخلص سپاہی، چند مخلص جانسا، چند مخلص دوست جن کا شمار انگلیوں پہ کیا جا سکتا ہے،
اس سے زیادہ افراد حسن مصطفیٰ کے ساتھ نہیں ہیں. تمام لشکر کے لشکر بک گئے، سالار کے سالار بک گئے. اب جب سالار بک گیا امیر شام کے ہاتھوں. اب دیکھیے یہ تو پرانی عادت ہے نا امیر شام والوں کی. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے جو امیر شام کے فضائل پڑھتا ہے. یعنی ایسی کتنی مثالیں ہیں. یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے. یہ مولا کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا. رہتے تھے امام حسن کی سپاہ میں، لشکر چلتا تھا امام حسن کے ساتھ، اور تعریف ہوتی تھی اور کام ہوتا تھا امیر شام والا. تو اگر کوئی آل محمد کے لبادے میں آئے اور آ کر امیر شام کے فضائل بیان کرے تو سمجھ لیجئے گا یہ شام کا بکا ہوا آدمی ہے. یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ شام کا بکا ہوا ہے جو شام سے بک کر پاکستان آ گیا ہے. یاد رکھیے گا ایسے لوگوں کا تعلق شیعت سے نہیں ہے جو آل محمد کے دشمنوں کے خلاف زبان کھولے، آل محمد کے دشمنوں کے فضائل میں زبان کھولیں، ان کی تعریفیں بیان کریں اور ان کی سیاست اور ان کی حکومت کے نکات نکال کے بتائیں. یاد رکھیے گا ایک بڑا مقولہ مشہور ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اور اس کو اکثر معصوم سے منسوب کر دیا جاتا ہے. اس مقولے کا معصوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے معصوم کی حدیث کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے ہمارے پاس، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے نا. پیغمبر نے یہی پیمانہ دیا تھا نا جب اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں واقعہ ہو گیا. کہا میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں، کہ یہ تو ابھی بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، میرے بعد تو مجھ سے لاکھوں حدیثیں گڑھ کے بیان کی جائیں گی. کہا یا رسول اللہ ابھی تو آپ موجود ہیں اور ہم آپ کی بات پر یقین کرتے ہیں اور آپ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ نے کہا ہے یہ آپ نے نہیں کہا. ہم آپ کے بعد آپ کی حدیث کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کی ہے یا یہ من گھڑت ہے؟ تو کہا ایک پیمانہ تمہیں دیے جا رہے ہیں، جو بھی حدیث تمہارے پاس ہمارے نام سے منسوب ہو کر آئے اسے قرآن سے ملا لینا. اگر قرآن سے مطابقت رکھتی ہو تو ہماری حدیث سمجھ کر چون کے رکھ لینا، اور اگر قرآن سے مطابقت نہ رکھتی ہو تو ایسی حدیث کو دیوار سے دے مارنا. یہی کلیہ دیا ہے نا اللہ کے رسول نے، یہی کلیہ دیا ہے کہ وہ حدیث جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتی ہو اسے دیوار سے دے مارا جائے. اب آئیے اس کو دیکھ لیجئے. یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر یہ کلیہ درست ہوتا تو وہ جنہوں نے یہ دیکھا تھا، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. تو ابلیس نے بظاہر بات تو درست کی تھی کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، مٹی آگ سے افضل ہے. تو فرشتے جب بہکے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کہہ رہا ہے، انہوں نے یہ دیکھا کیا کہہ رہا ہے. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا کہہ رہا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کیا کہہ رہا ہے تو بہکاوے میں آ گئے اس کے، اور جیسے ہی اللہ نے سوال کیا تو انہوں نے دیکھا کون کہہ رہا ہے. تو جہاں کون اور کیا میں فرق سمجھ میں آ گیا، جہاں کون اور کیا میں فرق سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا کہہ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ کون کہہ رہا ہے. اور جب یہ دیکھ لو کہ کون کہہ رہا ہے تو پھر یہ مت دیکھنا کہ کیا کہہ رہا ہے. اب قرآن سے دلیل دے دوں، جو محمد دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ. دلیل ہے قرآن سے، جو محمد دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ. یہ مت دیکھو کہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ مت دیکھو کہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر حضور کہہ رہے ہیں تو جو کہہ رہے ہیں اسے منوان قبول کر لو، اس لیے کیونکہ دین نام ہی اتباع رسول کا ہے. یا اے حبیب ان سے کہہ دیجئے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. حبیب ان سے کہیے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں تو انہیں چاہیے کہ آپ کا اتباع کریں. اب رسول جو دے، اب دیکھنا کیا ہے کون کہہ رہا ہے. جب یہ دیکھو گے کہ کون کہہ رہا ہے تو پھر پیغمبر پہ نظر ہوگی. یہ نہیں دیکھو گے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اگر جس نے یہ دیکھا کہ کیا کہا جا رہا ہے اور یہ نہیں دیکھا کون کہہ رہا ہے، تو صفین میں جب علی کے مقابلے پر قرآن آئے تو دیکھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا علی کہہ رہے ہیں لڑو.
اگر یہ دیکھ لیتے کہ کون کہہ رہا ہے تو قرآن کے مقابلے پر لڑنے کو آ جاتے، وہ جھوٹے قرآن جو میزوں پر اٹھا کر آئے تھے، کیونکہ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کیا کہا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا تھا کہ کیا کہا جا رہا ہے، سامنے کیا لایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون کہہ رہا ہے۔ علی کہہ رہے تھے ان سے لڑو، ان کو مارو، ان سے مقابلہ کرو، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون کہہ رہا ہے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ وہاں سے کیا کہا جا رہا ہے۔ اب وہ جو کیا کہا دیکھا تو کیا ہوا، علی کو چھوڑ دیا، اور وہ جو قرآن نیزوں پر آئے تھے ان نیزوں پر آنے والے قرآنوں کی طرف چلے گئے۔ یہی تاریخ پھر دہرائی جا رہی ہے۔ کیسے دہرائی جا رہی ہے؟ اب پھر غور سے سنیے گا، تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ وہاں علی تھے، مقابلے پر نیزوں پر قرآن تھا، یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا گیا کیا کہہ رہا ہے۔ تاریخ پھر دہرائی جا رہی ہے، یہاں حسین ہے اور مقابلے پر نماز جا کے کھڑی کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کہاں سے کہا جا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے۔ اگر حسین کی طرف بلایا جا رہا ہے اور نام پیغام حسین کا دیا جا رہا ہے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن جب یہ دیکھو گے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ حسین اور نماز کا مقابلہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، میں بارہا ممبر سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور ہر ممبر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، حسین اور نماز کے درمیان تقابل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جو شخص بھی حسین اور نماز کے درمیان مقابلہ کر رہا ہے، نماز کو حسین سے لا کے ٹکرا رہا ہے، اس کا حسینیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا حسینیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جملہ محفوظ کر لیجئے گا، اس لیے کیونکہ وہاں بھی نیزوں پر قرآن آئے تھے علی کے مقابلے پر، یہاں حسین کے مقابلے پر نماز لائی جا رہی ہے، اور نماز لا کر حسینیت سے ٹکرایا جا رہا ہے، مجلس سے ٹکرایا جا رہا ہے، حسین سے ٹکرا رہے ہیں۔ کس سے ٹکرا رہے ہیں؟ نماز کو ٹکرا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نماز پڑھی جاتی ہے مصلی پر، جملہ دے رہا ہوں اسے محفوظ کر لیجئے، تقریر کا آج کی آخری جملہ، نماز پڑھی جاتی ہے مصلی پر اور قبول کروائی جاتی ہے فرش اعضاء پر، فرش اعضاء پر۔ جب تک فرش اعضاء پر نہیں آؤ گے نماز قبول نہیں ہوگی، نماز مصلی پہ پڑھو گے، فرش اعضاء پر آؤ گے تو قبول ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب حاجی حج کرنے کو جاتے ہیں اور میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، سب سے بڑی عبادت اللہ کی کر لیتے ہیں، تو کیا حکم ہے جب میدان عرفات میں جمع ہو تو سب سے زیادہ حسین کی عزاداری کرو؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ پہلی نظر ڈالتا ہے میدان عرفات میں، جو اپنے وجود سے میدان عرفات میں ہو، دوسری نگاہ کرتا ہے کربلا میں، اور دل سے کربلا میں ہو، اللہ اس کے سارے گناہوں کو پاک کر کے ایسا بنا دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ حج بھی ادا مکے میں ہوتا ہے، قبول کربلا میں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ حج ادا کیا جاتا ہے مکے میں، قبول کربلا میں ہوتا ہے۔ نماز مصلی میں پڑھی جاتی ہے، قبول فرش اعضاء پر ہوتی ہے۔ بس اس کو تولتے چلے جائیے، جو نماز کو حسین سے لا کر ٹکرا دے، عزاداری سے لا کر ٹکرا دے، سمجھ لیجئے کہ وہ عزاداری کا دشمن ہے۔ جو بھی فرائض شریعت کو، صرف نماز کی بات نہیں ہے، صرف قرآن کی بات نہیں ہے، تمام تر عبادتوں کو آل محمد کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دے، اس سے بڑا مشرک کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، کیوں میں نے مشرک کا لفظ استعمال کیا ہے؟ حیرت تو ہو رہی ہوگی کہ یہ مشرک کہاں سے لیا ہے، اس میں شرک تو کوئی ہے نہیں، ہے بظاہر شرک نہیں ہے، لیکن یہی شرک ہے کہ اللہ کے حکم میں بشر کی رائے کو دخل دے رہا ہے، یہی سب سے بڑا شرک ہے۔ کیونکہ اللہ نے تو کہیں نہیں کہا، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز تھوڑا ٹھہر کے پڑھ لو؟ نماز کی قضا رکھی ہے اللہ نے کہ نہیں رکھی ہے؟
روزے کی قضا رکھی ہے کہ نہیں رکھی ہے؟ یہ تمام عبادتیں اللہ نے رکھی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ نماز اذان ہوتے ہی قضا ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے ان سب باتوں کے اوپر، اذان ہوتے ہی نماز قضا نہیں ہوتی، نماز قضا ہونے میں تھوڑا وقت باقی ہے، وہ فضیلت کا وقت ہے جس کے اوپر قضا کی رٹ لگائی ہوئی ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، معاویہ کی سیاست کی جا رہی ہے، یہ وہی سیاست کی جا رہی ہے، وہی سیاست عزاداری کے ساتھ کی جا رہی ہے جو سیاست خلافت کے ساتھ کی گئی، وہی سیاست عزاداری کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، سر کاٹ لو، جان لے لو، لیکن حسین کے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اگر حسین کے موقف سے ہٹ جائیں تو پھر جینے کا فائدہ کیا ہے؟ خدا وہ سانس نصیب نہ کرے جس میں ولایت علی کی چاہت نہ ہو۔ ہاں، اسی ولایت کے لیے اللہ کا نبی شہید کیا گیا، زانوں پر سر رکھا، حسن کا سر حسین نے اپنے زانوں پر لیا، اور راوی نے لکھا کہ بس ایک مرتبہ حسن نے وصیتیں کرنا شروع کی، کہا حسین نانا کا دین تمہارے حوالے، علی و فاطمہ کی بہو بیٹیاں تمہارے حوالے، حسین تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ حسن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حسن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہا بھیا روتے کیوں ہو؟ کہا حسین مجھے وہ وقت یاد آ گیا، ارے جب تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوگے حسن، ہم تو بڑے اطمینان سے تمہارے زانوں پر سر رکھے ہیں، ہائے حسین تمہارا لاشا تینوں کے مسلح پر کھڑا ہوگا۔ راوی نے لکھا کہ بس ایک مرتبہ جنازہ تیار ہوا، وصیتیں کر چکے حسن، جنازہ تیار ہوا، اور جیسے ہی جنازہ تیار ہوا جنازہ گھر سے چلا، راوی نے لکھا کہ ادھر سے جنازہ چلا، وہاں سے تیر چلنا شروع ہوئے، تاریخ گواہ جنازہ ہے کہ جو گھر سے جا کر واپس پلٹ کر آیا ہے، ایک مرتبہ بھی کچھ دیر ہوئی تھی جنازے کو گھر سے گئے ہوئے، ایک شور ہوا، 4 برس کا قاسم دوڑتا ہوا گھر میں آیا، زینب نے پوچھا قاسم کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں بابا کے جنازے پر تیر چل رہے ہیں۔ کہا کیا کیفیت ہے؟ کہا چچا جان امام علی مقام جنازے کو واپس گھر لے کر آ رہے ہیں۔ اداداروں جیسے جنازہ گھر لوٹ کر آیا، ایک مرتبہ چاروں طرف بہنیں جنازے کو لے کر بیٹھ گئی، جنازے سے تیر نکالتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے اے بھائی حسین میں نے تو بھائیا کو سفید کفن پہنایا تھا، بھائیا یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ ماتم حسین۔